5 چینی بھائیوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور کسی میں نہیں تھیں۔ پہلا، چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا۔ دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی۔ تیسرا چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور تک پھیلا سکتا تھا۔ چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی اور 5ویں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑیں جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسری کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، لڑکے اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا۔ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج نے کہا۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا لیکن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچنے لگے۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟